بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ناظرین محترم، ہم نے اپنے گزشتہ پروگرامات میں غزوات النبی کا ذکر کیا ہے اور غزوات النبی کے ضمن میں ذکر کیا تھا میثاق مدینہ کا۔ مدینہ میں پہنچنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر موجود تمام قبائل کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا جو بین الاقوامی معاہدے کی حیثیت رکھتا تھا، اور اگر اسے انسانی تاریخ کا پہلا بین الاقوامی معاہدہ کہا جائے تو یہ بے جا نہ ہوگا، جس کی بہت ساری شرائط کا ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام میں ذکر کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں تشریف لانے سے پہلے مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبائل آباد تھے: بنو قینقا، بنو قریظہ اور بنو نذیر، اور میثاق مدینہ معاہدے میں یہ تینوں شریک تھے۔ اس میں یہ بات طے شدہ تھی کہ اگر کوئی بھی باہر سے مدینہ پہ حملہ آور ہوگا تو مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے، اور ہم سب کا دشمن مشترکہ دشمن ہوگا، مدینہ کے دفاع سب پہ لازم ہوگا۔ مگر غزوہ بدر میں یہودیوں کا قبیلہ بنو قینقا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک نہ ہوا، اور سب سے پہلے اس نے بدعہدی کی، اور انہوں نے یہاں پر اعلان کر دیا کہ ہم غیر جانبدار رہیں گے، نہ آپ کے ساتھ لڑیں گے اور نہ آپ کی طرف سے لڑیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو قینقا کی اس بدعہدی کا دکھ ہوا، اور اس کے بعد ایک غزوہ رونما ہوا جس غزوے کو غزوہ بنو قینقا کہا جاتا ہے، اور غزوہ بنو قینقا سن 2 ہجری کے بڑے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔ سن 2 ہجری میں بہت سارے قرآنی احکام بھی نازل ہوئے۔ غزوات میں غزوہ بدر سن 2 ہجری میں رونما ہوا، اور غزوہ بدر کے بعد غزوہ بنو قینقا اور غزوہ بنو سلیم بھی اسی 2 ہجری میں رونما ہوئے۔ غزوہ بنو سلیم کے بارے میں بعض مورخین کا خیال یہ ہے کہ وہ 3 ہجری میں رونما ہوا، مگر اکثر مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ وہ بھی شوال سن 2 ہجری میں رونما ہوا۔ غزوہ بنو قینقا کے اسباب میں ایک بڑا سبب تو یہودیوں کی بدعہدی تھی، جو انہوں نے غزوہ بدر میں غیر جانبدار رہنے کا اعلان کیا اور باقاعدہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ اور دوسرا، جب مسلمان غزوہ بدر سے واپس لوٹ کر آئے تو ان کے دلوں میں جو مسلمانوں کا بغض تھا اس میں اور زیادہ اضافہ ہوا، اور یہ حسد کی آگ میں اور زیادہ جل بھن گئے، اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف اعلانیہ شرارتیں بھی شروع کر دی۔ ان اعلانیہ شرارتوں میں ایک بہت بڑی شرارت ان کی یہ تھی کہ ایک مسلمان عورت جس نے اپنا جسم اپنے لباس سے ڈھانپا ہوا تھا اور اپنے جسم پہ چادریں باندھی ہوئی تھی، وہ ایک یہودی دکاندار کے پاس گئی جس کا تعلق قبیلہ بنو قینقا کے ساتھ تھا۔ کھجوریں لینے کے لیے اس دکاندار کے پاس گئی تو اس دکاندار نے شرارتاً اس عورت کی چادر کھینچ کے اس کے جسم کو ننگا کر دیا، جس پہ وہاں پر موجود یہودی کہکا لگا کر ہنسے، اور اس عورت نے چیخ ماری، چلائی، تو اس کے چلانے پہ ایک مسلمان صحابی آئے
اور انہوں نے آ کر اس دکاندار کو قتل کر دیا۔ اس سے ایک لڑائی چھڑ پڑی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مداخلت کی اور چاہا کہ اس لڑائی کو یہاں پر روک دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بذات خود، اور اسی بازار میں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی اس حرکت کی مذمت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی عورت کی عزت کے ساتھ یوں کھیلنا کسی طرح کسی کے لیے بھی روا نہیں ہے، اور میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کے بعد یہودی جن کا تعلق قبیلہ بنو قینقاع کے ساتھ تھا وہ آگ بگولا ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث و تکرار شروع کر دی، اور نوبت اس جگہ تک پہنچ گئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ بدر میں اگر تم نے فتح پا لی ہے تو تمہیں اس چیز کے اوپر غرور اور تکبر ہو گیا، تم مغرور نہ ہو جاؤ، وہ جن کے ساتھ تم نے لڑائی کی وہ قریش تم ہی میں سے تھے، وہ لڑائی کے گر نہیں جانتے ہیں، انہیں لڑنا نہیں آتا، تمہارا واسطہ اگر بنو قینقاع کے ساتھ پڑ گیا تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ لڑائی کہتے کس کو ہیں اور جرت اور بہادری کہتے کس کو ہے۔ اگرچہ مدینہ میں رہنے والے تمام قبائل میں بنو قینقاع سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ جرت مند اور سب سے زیادہ اپنے پاس اسلحہ رکھنے والے اور اسلحہ کے فن سے سب سے زیادہ واقف لوگ تھے۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ مشاورت کی، اور مشاورت کے بعد یہ طے ہوا کہ اب قبیلہ بنو قینقاع کے ساتھ ہم نے لڑائی لڑنی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین لڑائی کی نیت سے ہتھیار باندھتے ہیں اور قبیلہ بنو قینقاع پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی معیت میں ہیں۔ یہ قبیلہ بنو قینقاع کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کی حملے کی تاب نہ لا سکے، مزاحمت کرنے کے بجائے یہ قلعہ بند ہو گئے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ ابھی غزوہ بدر کو صرف 28 یا 30 دن گزرے تھے۔ 15 شوال کے قریب سن 2 ہجری پیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی معیت میں قبیلہ بنو قینقاع کا محاصرہ کیا۔ 15 دن تک یہ محاصرہ جاری رہا، اور 15 دن میں قبیلہ بنو قینقاع جو خود کو جرت مند کہتے تھے، خود کو بہادر کہتے تھے، اور خود بذام خود وہ سمجھتے تھے کہ وہ چاہیں تو مسلمانوں کو بہت تھوڑے وقت میں مدینہ سے نکال دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ 15 دن کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صلح کا پیغام بھیجا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام کے مشورے میں رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام بھی صحابہ اکرام کے مشورے کے بغیر نہیں کرتے تھے۔ ہر کام میں صحابہ اکرام سے مشورہ کیا کرتے تھے، اگرچہ آپ کی رہنمائی براہ راست وحی کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی معاملات میں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ ضرور کیا کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کیا تھا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ حضرات صحابہ اکرام کے ساتھ مشورہ کیا کیجئے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کی تعریف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، کہ ان کے سارے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد یہ طے ہوا کہ بنو قینقاع کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا جائے۔ یہی فیصلہ بنو قینقاع کو سنایا گیا، اور بنو قینقاع کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے جلا وطن کر دیا، اور مدینہ سے جلا وطن ہونے کے بعد یہ شام کے علاقے
ازراعات نامی ایک علاقہ ہے، اس طرف چلے گئے، اور وہاں جانے کے بعد بھی یہ بدعہد قبیلہ وہاں جا کر آرام سے نہیں بیٹھا، بلکہ انہوں نے مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ مسلمانوں کے خلاف کوئی ایک موقع بھی انہوں نے جانے نہیں دیا کہ مسلمانوں کو کسی طرح نقصان پہنچائیں۔ بعد میں مسلمانوں کے ہاتھوں ان کی گوشمالی ہوئی، وہ انشاءاللہ العزیز اپنا وقت آنے پہ ضرور بتایا جائے گا۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ مدینہ میں 3 قبائل تھے یہود کے۔ بنو قینقاع کو جب مدینہ سے باہر نکال دیا گیا تو بنو قریظہ اور بنو نذیر یہاں پر رہ گئے۔ بنو نذیر کے ساتھ اور بنو قریظہ کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا، جو انشاءاللہ العزیز اپنا وقت آنے پہ انشاءاللہ العزیز ہم اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ بنو قینقاع کو جلا وطن کرنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد، بعض روایات کے مطابق کچھ دنوں کے بعد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مدینہ سے کچھ فاصلے پہ ایک قبیلہ آباد ہے جس کا نام ہے بنو سلیم۔ بنو سلیم اور بنو غطفان کے بارے میں انہیں اطلاع ملی کہ ایک بہت بھاری جمعیت مدینہ پہ حملہ آور ہونا چاہتی ہے، اور اس جمعیت کو بنو سلیم اور بنو غطفان نے تیار کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے مشورہ کیا، اور خود صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو لے کر بنو سلیم کے علاقے تک پہنچ گئے۔ اس علاقے میں ایک جگہ تھی جس کا ایک تالاب تھا، جس پہ جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ اس تالاب کا نام قرقرۃ القدر تھا، اس لیے اس غزوے کو قرقرۃ القدر بھی کہتے ہیں اور غزوہ بنو سلیم بھی کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات کے مطابق 3 دن اس تالاب کے پاس جا کر پڑاؤ ڈالے رکھا، قیام کیا، اور بعض روایات کے مطابق 10 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر قیام کیا۔ قبیلہ بنو سلیم اور بنو غطفان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا سن کر جو جمعیت مدینہ پہ حملہ آوری کے لیے تیار کر رہے تھے، اس کا ارادہ ترک کیا اور منتشر ہو گئے۔ اس غزوے میں لڑائی کی نوبت تو نہ آئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بنو سلیم کے 500 اونٹ اور ایک غلام آپ کے ہاتھ لگا۔ وہ 500 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کر بطور مال غنیمت مدینہ تشریف لائے، اور اس غلام کو بھی قید کر کے ساتھ لائے، جس غلام کو بعد میں آزاد کر دیا گیا۔ تو یہ سن 2 ہجری کے اہم ترین غزوات کا ذکر تھا۔ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے آئندہ پروگرام میں ذکر کریں گے سن 3 ہجری میں پیش آنے والے اہم واقعات، اور خصوصاً سن 3 ہجری میں پیش آنے والے غزوات کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی دی ہوئی قربانیاں انہیں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کی تاریخ دہرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔